اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں۔ انٹرنیٹ پہ بیٹھے کچھ ایسے بد زبانی کے ماہر ذاکرین اور اسکالرز جیسے حسن اللہ یاری جو اہل سنت کی کتابوں سے ادھوری، شاذ اور صریح ضعیف روایات اٹھا کر ہمارے سادہ لو مسلمانوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ یہ لوگ سستی شہرت اور غلاظت پھیلانے کے لیے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزہ ذات پر ایسا گھناؤنا اور جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ ایک غیرت مند مسلمان کا خون کھول اٹھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ام المومنین مردوں کو محرم بنانے کے لیے اپنی بھتیجیوں کو بلا کر استان سے دودھ پلانے کا حکم دیتی تھی۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہم اس من گھڑت اور غلیظ پراپوگنڈے کا ایسا لائیو پوسٹ مارٹم کریں گے کہ ان جھوٹوں کا پورا کچا چٹا بیچ چوراہے میں پھونک جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم بالفرض کی بیساکھیوں پر بھی بات نہیں کریں گے، ہم برتن اور پیالے کی صفائیاں بھی نہیں دیں گے، بلکہ سیدھا علم حدیث کے ہتھوڑے سے اس روایت کی سند کا وہ جنازہ نکالیں گے کہ ان بلیک میلرز کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ آج حق اور باطل کا فیصلہ سرعام ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ سامعین محترم، اب ذرا اپنی توجہ کو 100% یہاں مرکوز کیجیے اور علم حدیث کے اصولوں سے دیکھیے کہ حسن اللہ یاری کس طرح ہماری کتابوں کے نام پر فراڈ کرتا ہے۔ یہ ذاکر جس روایت کو اچھال کر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزہ ذات پر کیچڑ اچھالنے کی ناپاک کوشش کرتا ہے، وہ روایت سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2061 میں موجود ہے۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ معاذ اللہ ام المومنین اپنی بھتیجیوں اور بھانجیوں کو حکم دیتی کہ وہ بڑی عمر کے مردوں کو 5 مرتبہ دودھ پلائیں تاکہ وہ ان کے محرم بن جائیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ لیکن میرے بھائیوں، اب ذرا اس شاطر اور کذاب حسن اللہ یاری کا وہ علمی کچا چٹا سنیے جس کے بعد اس فتنے کا سر ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ عز و جل کچل جائے گا۔ یہ شخص یوٹیوب پر ممبر لگا کر بڑی ڈھٹائی سے اہل سنت کی کتابوں کا نام لے کر بکواسات کرتا ہے نا۔ چلو حسن اللہ یاری، آج تمہاری اس چوری اور غلاظت کو بیچ چوراہے میں ننگا کرتے ہیں۔ تم جس کتاب کا نام لے کر پبلک کو بلیک میل کرتے ہو، آج اسی کتاب کا پوسٹ مارٹم لائیو دنیا کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اچھلنے والے کذاب، اہل سنت کے چوٹی کے امام ابن حزم اندلسی رحمت اللہ علیہ کی سب سے معتبر کتاب المحلہ بالآثار صفحہ 1658 کھول کر دیکھیے۔ وہاں ابن جریج کی وہ اصل روایت موجود ہے جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اپنے سگے شاگرد مکہ کے سب سے بڑے فقیہ اور جلیل القدر تابعی امام عطا بن ابی رباح سے جب پوچھا گیا کہ بڑی عمر میں دودھ پینے سے کیا نکاح حرام ہوتا ہے تو انہوں نے صاف فتویٰ دیا، لا، نہیں، یعنی بڑی عمر کے دودھ کی اسلام میں کوئی حیثیت ہی نہیں۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہ کے اپنے سگے شاگرد اس پورے عمل کو باطل کہہ رہے ہیں تو حسن اللہ یاری کا یہ پراپوگنڈا خود ہی دم توڑ جاتا ہے۔ کائنات کی سب سے پاک باز عورت پر جس غلیظ عبارت کو لے کر تم ناچ رہے ہو وہ ہمارے آئمہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اپنے شاگردوں کے نزدیک سرے سے ثابت ہی نہیں ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، آؤ حسن اللہ یاری اب تمہیں تمہاری ہی بتائی ہوئی دوسری کتاب کا لائیو تالا دکھاتا ہوں۔ تم نے جس امام بہقی کی السنن الکبریٰ جلد 7 کا نام لے کر عوام کو ڈرایا تھا، اسی دارالکتب علمیہ کے نسخے کے صفحہ 758 سے لے کے 760 تک کے حقیقت لائیو دنیا کے سامنے ہے۔ ذرا کھول کر دیکھ اسی کتاب کا صفحہ 758 جہاں سب سے اوپر اہل سنت کے عظیم امام شافعی رحمہ اللہ کا لائیو فیصلہ لکھا ہے کہ بڑی عمر کی رضاعت کا یہ معاملہ صرف اور صرف سالم مولا ابی حذیفہ کے مخصوص حالات کے لیے خاص اور استثنائی رخصت تھی، اور اصول شریعت یہ ہے کہ جو حکم کسی ایک کے لیے خاص ہو وہ کبھی بھی عام امت کے لیے قانون نہیں بن سکتا۔ آگے سن، خود ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح اور اٹل قانون نقل کر رہی ہیں کہ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ
من المجاعتی، یعنی رضاعت یعنی کہ دودھ کا رشتہ صرف اسی وقت معتبر ہوتی ہے جب وہ بچپن میں بھوک مٹانے کے لیے پیا گیا ہو۔ جو خاتون خود اس قانون کی راوی ہوں وہ جوان مردوں کو دودھ پلانے کا حکم کیسے دے سکتی ہیں؟ اسی کتاب کے صفحہ 759 اور 760 پر بھی چل، وہاں جلیل القدر صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے لائیو فتوے موجود ہیں کہ بڑی عمر کی رضاعت اسلام میں کوئی قانون ہی نہیں ہے، یہ باطل ہے۔ تو حسن اللہ یاری تیرا یہ منافقانہ دوہرا معیار بھی آج پبلک کے سامنے ننگا ہونا چاہیے۔ ویسے تو تم صبح شام منبر پر بیٹھ کر چلاتے ہو کہ ہم سنیوں کی کتابوں کو نہیں مانتے، سنیوں کا دین تو راویوں کا گھر ہے، تمہارا تو سنی کتب سے دور دور تک کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ لیکن جب اپنے بکس کا اندر کا جانور دوڑانا ہو، جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ذات پر کیچڑ اچھالنا ہو تو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اسی سنی کتاب کی ایک ایسی عبارت اٹھا لاتے ہو جسے ہمارے اپنے ائمہ المحلہ اور السنن الکبریٰ میں صحیح راوی کا وہم اور مخصوص رخصت کہہ کر مسترد کر چکے ہیں۔ اور خالی یہ دو بکس نہیں، امام جوزی، ابن تیمیہ، حجر اسقلانی، ان تمام نے اس روایت کا رد کیا ہے۔ جب مرضی ہوئی تو سنی روایت اٹھا کر عوام کو بلیک میل کر دیا، اور جب اپنا کچا چٹا کھلا تو کہہ دیا کہ ہم نہیں مانتے۔ اگر تیرے اندر ذرا برابر بھی علمی غیرت ہے تو آؤ اور ہمارے ائمہ کے ان لائیو فیصلوں کا جواب دو۔ جب ہمارے علماء رجال اور ائمہ حدیث کے نزدیک اس بہتان کا کوئی سکہ ہی نہیں ہے، یہ روایت ہمارے ہاں صریح مردود ہے، تو تم کس چیز پر اچھل رہے ہو؟ اس روایت کو پہلے حصول حدیث سے ثابت تو کرو، پھر بات کرنا، ورنہ اپنی یہ علمی جہالت جو ہے نا اپنے پاس رکھو۔ میرے بھائیوں، جب علم حدیث کے میدان میں اس کذاب کی اوقات مٹی میں مل گئی تو اب اس رافضی فتنے کے سامنے اہل سنت کا وہ دوسرا غیرت مندانہ وار سنیے جو اس کی خبث باطن کا دائمی علاج ہے۔ حسن اللہ یاری اور اس کے چیلے جب چاروں طرف سے پھنس جاتے ہیں، ان کی جھوٹی روایتیں جب ائمہ حدیث کے ہاتھوں رد ہو جاتی ہیں تو یہ پبلک کے جذبات سے کھیلنے کے لیے ایک انتہائی گھٹیا اور شاطرانہ پینترا بدلتے ہیں۔ یہ اس جانور کی طرح دم ہلا کر کہتے ہیں کہ اچھا جی، اگر ام المومنین نے براہ راست پستان سے دودھ نہیں پلایا تو چلو بالفرض پردے کے پیچھے کسی پیالے یا برتن میں نکال کر دے دیا ہوگا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ معاذ۔ حسن اللہ یاری، ہم تمہاری اس بالفرض والی غلیظ سیاست کو اٹھا کر تمہارے منہ پر مارتے ہیں۔ ہم یہ تمہاری گندی بالفرض بھی کیوں مانیں؟ تمہاری اوقات کیسے ہوئی کائنات کی سب سے پاک باز عورت کے بارے میں ایسا گھٹیا تصور لانے کی؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا دامن اتنا پاکیزہ اور مہر الہی سے سجا ہوا ہے کہ وہ کیوں کسی برتن یا پیالے میں دودھ نکال کر کسی جوان مرد کو دیں گی؟ جاہل انسان، یہ سراسر تمہارے اپنے ذہن کی غلاظت اور تمہارا بہتان اور تمہارے خبث باطن کا کچرا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ عظیم ہستی ہیں جن کی حیا، عفت اور پاک دامنی کی گواہی کسی انسان نے نہیں بلکہ خود اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں کے اوپر سے سورہ النور کی 18 آیات نازل کر کے دی ہے۔ پردے کے احکامات نازل ہونے کے بعد ام المؤمنین کا وہ مطہر گھرانہ پورے مدینے کے لیے حیا اور عفت کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ عقل سلیم، قرآنی غیرت اور ایمان کا کوئی بھی تقاضا ایسے کسی بھی مشکوک من گھڑت اور غلیظ تصور کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتا جسے ائمہ نے رد کیا، اور آگے تم جیسے شاطر بے حیا ذاکرین اس میں اپنے ذہن کا گند ملا کر پیش کرتے ہو۔ تم نے ام المومنین کی پاکیزہ زندگی پر جو کیچڑ اچھالنے کی ناپاک کوشش کی ہے وہ خود تمہارے اپنے منہ پر کالک بن کر مل چکی ہے۔ حسن اللہ یاری، ذرا یہ بتاؤ کہ شریعت میں دودھ پلانے کا مقصد کیا ہے؟ شریعت کا اصول یہ ہے کہ حرمت تب ثابت ہوتی ہے جب دودھ پینے سے بچے کی ہڈی مضبوط ہو اور گوشت بنے۔ اور سنو، شریعت کا سب سے بڑا قاعدہ یہ ہے کہ المعدوم شرعاً کالمعدوم حساً، یعنی جو چیز شریعت میں حرام ہے یا ناجائز ہے وہ وجود کے لحاظ سے بھی باطل ہوتی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بڑی عمر کی رضاعت کی شریعت میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے،
وہ سرے سے باطل ہے۔ تو پھر دودھ چاہے پستان سے پیا جائے یا کسی برتن میں نکال کر دیا جائے، جب وہ شریعت کی روح سے رضاعت بن ہی نہیں سکتی تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کیوں کسی غیر محرم کے لیے ایسا لغو اور باطل کام کریں گی؟ یہ تمہارے اپنے ذہن کی غلاظت اور بہتان ہے، جس کا شریعت کے اصولوں سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ام المؤمنین کا دامن اس گھٹیا اور من گھڑت تصور سے بالکل پاک ہے۔ اور سنو حسن اللہ یاری، تم جو یوٹیوب پر بیٹھ کر دوسروں کی پاک باز ماؤں پر کیچڑ اچھالتے ہو، آؤ آج تمہارا اپنا چہرہ تمہاری اپنی کتابوں کے آئینے میں ننگا کرتے ہیں۔ پبلک کو یہ تاثر دیتے ہو کہ دودھ پلانے کے حوالے سے راویوں کی غلط فہمیاں صرف سنیوں کے ہاں ہیں۔ چلو بھائیوں، اب اس رافضی مذہب کی سب سے بڑی اور چوٹی کی کتاب کھولتے ہیں، جس کا نام ہے اصول کافی، جلد 1، کتاب الحجہ، باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حسن اللہ یاری، ذرا ہمت کر کے اپنی اس کافی کی یہ حدیث پبلک کو لائیو پڑھ کر سناؤ، جہاں تمہارے علامہ کلینی نے ایک ایسی عجیب و غریب کہانی لکھی ہے جو عقل انسانی، فطرت اور میڈیکل سائنس تینوں کا جنازہ نکال دیتی ہے۔ تم جس ابو طالب کا ایمان ثابت کرنے کے لیے دن رات ممبروں پر اچھلتے ہو، تمہاری اصول کافی نے ان ابو طالب کو پتہ نہیں کون سی مخلوق بنا کر پیش کر دیا۔ تمہاری کتاب لکھتی ہے کہ اللہ نے ابو طالب کے سینے میں دودھ اتار دیا تھا اور وہ خود دودھ پلایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حسن اللہ یاری، ذرا یہ بتاؤ کہ آج کی جدید میڈیکل سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ سائنس کا مسلمہ اصول ہے کہ دنیا میں جن مردوں کے سینے سے معاذ اللہ دودھ آنا شروع ہو جائے، وہ کوئی کمال یا معجزہ نہیں ہوتا بے وقوف انسان، بلکہ ان کے اندر پرولیکٹنگ ہارمونز کی شدید خرابی اور زیادتی ہوتی ہے۔ ایک طرف تو تم ممبر پر بیٹھ کر دعوے کرتے ہو کہ وہ شخصیت انبیاء کی صف میں سب سے آگے ہوگی، اور دوسری طرف تمہاری اپنی الکافی انہیں سائنسی لحاظ سے، اب میں کیا الفاظ بولوں، ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ ڈوب مر حسن اللہ یاری، شرم سے چلو بھر پانی میں غرق ہو جاؤ۔ دنیا میں مردوں کے سینے سے دودھ نکلنے کی یہ مضحکہ خیز اور ہارمونز کی خرابی والی کہانیاں تمہاری اپنی سب سے مستند کتاب اصول کافی، جس کو تم کہتے ہو یہ قرآن کی طرح وحی کا درجہ رکھتی ہے، میں عقیدہ بن کر لکھی ہوئی ہے۔ تم اپنے ان ابو طالب کی اس عجیب و غریب کہانی پر تو خاموش رہتے ہو، لیکن جب اہل سنت کی کتابوں سے راویوں کا کوئی ایسا وہم مل جائے جسے ہمارے ائمہ خود اپنی کتاب میں مردود اور باطل ثابت کر چکے ہوں، تو تم اسے لے کر اچھلنا شروع کر دیتے ہو۔ ہمارے ہاں تو امام عطا نے لائیو کہہ دیا کہ وہ روایت راوی کا صریح وہم ہے، لیکن تمہاری الکافی کی سائنسی غلاظت کا کیا علاج ہے؟ تمہارا یہ منافقانہ دوہرا معیار آج دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ جب اپنے گھر میں یہ مضحکہ خیز روایت موجود ہو تو سانپ سونگ جاتا ہے، اور جب سنیوں کی کتابوں سے کوئی شاذ عبارت مل جائے تو بغض کی دکان چمکانے آ جاتے ہو۔ اگر ذرا برابر بھی علمی غیرت اور حیا باقی ہے تو پہلے اپنے اصول کافی کے اس ہارمونل کیس کا علمی علاج کرواؤ، پھر کسی دوسرے پر انگلی اٹھانا، ورنہ وہی ہیشی۔ تمہاری علمی اوقات مٹی میں مل چکی ہے الحمدللہ، اور تمہارا دجل ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، ان کا جھوٹ اب لائف بے نقاب ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، حسن اللہ یاری کا علمی جنازہ تو نکل گیا، لیکن آج ویڈیو کے آخر میں اپنے دل کا ایک بہت بڑا درد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے افسوس حسن اللہ یاری پر نہیں ہے، کیونکہ اس کا تو کام ہی بغض کی دکان چمکانا ہے۔ مجھے سب سے بڑا افسوس اور گلہ اپنے سنی علماء سے ہے، جو حق کو جانتے ہیں، جن کے پاس یہ بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، لیکن وہ ممبروں پر بیٹھ کر خاموش ہیں۔ اے اہل سنت کے علماء کرام، کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ امام ابن حزم کی المحلہ میں ام المومنین کے اپنے شاگرد امام عطا نے اس روایت کو لائیو مسترد کیا ہوا ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ امام بہقی کی السنن الکبریٰ میں جلیل القدر صحابہ نے بڑی عمر کی رضاعت کا صریح رد کیا ہوا ہے؟ جب آپ کے پاس یہ ناقابل تسخیر علمی بارود موجود تھا تو آپ نے ہماری پبلک کو کیوں نہیں سکھایا
آپ کی اس خاموشی کا فائدہ اٹھا کر یہ کذاب انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ان ٹوٹی پھوٹی اور شاذ روایات کو بیس بنا کر اہل سنت کے عقیدے کا مذاق اڑاتا رہا، اور کائنات کی سب سے پاک باز عورت ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں بکواسات کرتا رہا۔ خدا کے لیے ممبروں سے اٹھیں اور اپنی عوام کو یہ دفاع سکھائیں، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور دوسری طرف میرا ایک مخلصانہ پیغام انصاف پسند شیعہ عوام کے لیے بھی ہے۔ دیکھو بھائیوں، ہم اہل سنت تو پھر بھی ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، ہم تو انہیں جناب ابو طالب کہہ کر پکارتے ہیں، لیکن ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تمہارے ان ذاکرین نے، تمہارے ان کذاب مولویوں نے تمہاری ہی سب سے بڑی کتاب اصول کافی کے اندر جناب ابو طالب کا کیا خاکہ کھینچ کر رکھ دیا ہے، انہیں ایک مرد کے بجائے کیا بنا کر پیش کر دیا ہے۔ تم دن رات جن کے ایمان کی بحثیں کرتے ہو، تمہاری اپنی کتابیں ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتی ہیں۔ تم دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہو، لیکن اپنے گھر کی اس سائنسی غلاظت پر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہو۔ ہوش کے ناخون لو اور ان جھوٹے ذاکرین کے دجل کو پہچانو جو تمہیں دین کے نام پر صرف نفرتیں بیچ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، حق اب لائیو دنیا کے سامنے آ چکا ہے، الحمدللہ۔ آئمہ حدیث کے فیصلوں نے ام المؤمنین کے دامن کو ہر داغ سے پاک ثابت کر دیا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس سچے علمی دفاع کو گلی گلی نگر نگر پہنچائیں، تاکہ ہر فتنے کا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ اور اسی طرح کی بہت ساری ایسی روایات ہیں جن کو آج تک ہمارے علماء نے، سنی علماء نے اپنی عوام کو بتایا ہی نہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، یہ روایت ضعیف ہے، اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ یہ دجالی فتنہ۔ سنیو، آنکھیں کھولو، یہ انسان بہت بڑا فراڈ ہے۔ یہ تمہیں سنی کتابوں کی آڑ میں دین سے دور لے کے جا رہا ہے، مرتد بنا رہا ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان کے چیلوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے۔ عصمت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زندہ باد، دشمنان صحابہ و اہل بیت پر لعنت بے شمار۔